بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس مختصر سے وقت میں ہمیں بڑی ہی اہم چیز سماعت کرنا ہے، اور وہ اہم چیز وہ ہے جو فرض عین ہے۔ فرض عین ہے یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک نے اگر اس فرض کو ادا کر دیا تو دیگر سارے لوگ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ہر فرد کو لازم و ضروری ہے، اور وہ چیز ہے تعظیم رسول علیہ السلام۔ یہ محفل میلاد ہے، اور محفل میلاد یہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی تعظیم کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی تعظیم کرنا ہے، اور تعظیم کا حکم قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور آپ کی ادنا توہین و تکذیب کفر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس کا ترجمہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو امت کے احوال و اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا۔ امت کے احوال و اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا، آپ قیامت کے دن ان کی طرف سے گواہ دیں۔ اور فرمایا مبشرہ، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، اور کافروں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ بکرہ صبح سے مراد یہاں فجر کی نماز، وَأَصِيلًا، اور شام سے چاروں نمازیں مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اول، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا۔ تیسری بات، تسبیح یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا۔ ایمان کو پہلے اس لیے رکھا گیا کہ بغیر ایمان کے تعظیم بندہ کتنی ہی کرے وہ تعظیم نہیں ہے۔ تعظیم کا مرتبہ ایمان کے بعد ہے، اور عبادت سے پہلے تعظیم کا مرتبہ ہے۔ اس ترتیب کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ترتیب جمیل جو پہلی آیت میں تھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو اس نبی پر ایمان لائے ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں، اور وہ نور جو ان کے ساتھ میں بھیجا گیا اس کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ترتیب بھی وہی ہے، آمنو یہاں ایمان کا پہلے ذکر ہے، وعزروہ یہاں اس کے بعد میں تعظیم کا ذکر ہے، ونصروہ اور ان کے دین کی مدد کرے اور قرآن کی پیروی کرے۔ یہ عبادت ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر اس تعظیم میں فرق آ جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس تعظیم رسول علیہ السلام میں اگر فرق پیدا ہو جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں بنا کر کے پیج کہ بھائی ان کے سال میں اتنی مرتبہ میلاد النبی آیا، انہوں نے میلاد نہیں منایا، اتنے سال ان کی زندگی میں 12ویں تاریخ آئی، انہوں نے میلاد نہیں منایا، ان کی زندگی میں آیا، ان کی زندگی میں آیا۔ ارے جن کی زندگی میں آیا خود ان کے پروردگار نے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ صراحت کے ساتھ تم مانتے ہو، قرآن مطلق کہتا ہے، قرآن بغیر قید کے فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے جس میں بھی میرے محبوب کی تعظیم ہو وہ تعظیم بجانا، وہ تعظیم بجانا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر کمی آ جائے تعظیم میں تو اسے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ کیا پیارا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور میرے محبوب کے حضور چلا کر بات نہ کرو، كجهر بعضكم لبعض، جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ وہ شان بڑی عظیم شان کے مالک ہیں، اس بارگاہ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، اور کیسے برباد ہوں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اب اس سے ہی متصل ایک آگے جو آیت ہے اس کے اندر ایمان والوں کی شان ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ تھے جو بے ادب تھے، ان کا ذکر ہوا، اب ایمان والوں کی شان سنیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہاں بتایا گیا کہ بے شک وہ جو اپنی آواز کو اللہ کے محبوب کے حضور پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیا۔ کس کے لیے؟ للتقویٰ، پرہیزگاری کے لیے۔ یہی پرہیزگار ہے۔ صوفی نام رکھنے سے، صوفی بولنے سے
وہ صوفی نہیں ہوتا، اصل متقی یہی ہے۔ اور یہ کیسے متقی ہیں؟ لہم مغفرہ، ان کی شان ہی مغفور ہے کہ یہی بخشے جائیں گے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام و اجلال و اکرام سکھایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ادب و احترام کا پورا پورا لحاظ رکھیں، ورنہ نیکیوں کے برباد ہو جانے کا ابھی اندیشہ ہے۔ اور پھر جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس پر پورا پورا عمل کیا اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے، یعنی جو کچھ عرض کرنا ہوتا بہت ہی پست آواز میں عرض کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کو عظیم الشان سے سنائی۔ اور جنہوں نے ترک ادب کیا، ادب کو چھوڑا، قرآن نے اسے بے عقل کہا، قرآن نے اسے بے عقل کہا۔ یقیناً وہی بے عقل ہے جسے قرآن بے وقوف کہے۔ سنیں قرآن کی زبان میں، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ بے شک وہ جو حجروں کے باہر سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک جو حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثر بیوقوف ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اے محبوب آپ خود باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے باہر کھڑے رہ کر آواز دینے سے زیادہ بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت وقت بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ وہ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، آپ باہر تشریف لائے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اس طرح آپ کو پکارنا ادب کے خلاف اور جہالت و بے عقلی ہے، بلکہ بہتر یہ تھا کہ یہ لوگ اتنا صبر کرتے کہ آپ ان کے پاس خود تشریف لے آتے۔ اب آگے دیکھیں کہ ان کلمات کو بھی قرآن پاک نے بارگاہ رسالت میں استعمال کرنے بولنے سے منع فرمایا جس میں گستاخی کا شائبہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو، اے ایمان، تمہاری نیت تو درست ہے، اے ایمان والو تم تو سچے ہو، اے ایمان والو تم بہترین ہو، پھر لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو یا رسول اللہ ہمارے حال ذات پر نظر کرم فرمائیں، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب الیم، کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔
ایک چیز اور سماعت کریں کہ یہ تو رہا کہ ایسے الفاظ سے، ایسے کلمات سے جس میں توہین کا شائبہ، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ذاتی نام سے خطاب کیا، ذاتی نام سے خطاب کیا۔ اسے بھی سن لیں کہ یا آدم سبحانہ و زوجہ الجنہ، یا نوح، یا ابراہیم اعرض عن هذا، یا موسیٰ انی اصطفیتک، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی التي علیک، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا زکریا انا نبشرک، یا یحییٰ خذ الکتاب۔ مگر جب بات آئی اپنے محبوب کی اور جب شان کو بیان کرنا ہوا اپنے محبوب کی، تو ذاتی نام سے خطاب نہیں کیا، بلکہ نہایت پیارے انداز کے اندر فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا الرسول، اے رسول، اے میرے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور کہیں طٰہٰ اور کہیں یاسین کہہ کر خطاب فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ کہیں نام لینا اور کہیں پر نام نہ لینا یہ بھی ادب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ بعد میں سنتے ہوں گے، مگر ادب ہے، ادب کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سمجھنا اور نہ سمجھنا، کہ امام صاحب آپ کہتے ہیں، مسجد کے امام کو نام لے کر نہیں پکارتے، مگر کیا ہے امام صاحب کہتے ہیں، نام نہیں لیتے، یہ بھی ادب کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب پکارا ہے تو صفاتی اوصاف سے، صفاتی نام سے پکارا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسی طرح پہلی امتیں بھی اپنے نبیوں کو ان کے ذاتی نام سے خطاب کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حکم دیا اور فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم بعضکم بعضا، تم رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسے آپس میں پکارتے ہو ایک دوسرے کو، لے زید، او بکر، سنو خالد، ایسا نہیں، یا محمد نہیں کہنا، یا احمد نہیں کہنا، بلکہ ادب و تقریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ یا نبی اللہ کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا، یا رحمت للعالمین کہنا، یا رحمت للعالمین کہنا۔ جیسا کہ ہمارے رسول میں بھی ہوتا ہے، مگر بہت سے اس پر توجہ نہیں دے پاتے، جیسا کہ یعنی بیوی کا خود اپنے شوہر کو روز ہی کہہ کر کہنا، وہاں پر نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ادب کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہنا، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ سنیں حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود ثقفی اس کے بعد میں اپنی قوم میں واپس آیا تو آ کر انہوں نے کہا کہ اے قوم، قسم بخدا، اللہ کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں گیا، مگر خدا کی قسم جو تعظیم جانثاران صحابہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں، وہ تعظیم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ خنخار وغیرہ اگر ڈالتے ہیں تو مجال ہے کہ زمین پر گرے، صحابہ اکرام اسے ہاتھوں پر لیتے ہیں، اور عشق کا تقاضا ان میں یہ جھلکتا ہے کہ وہ اسے گراتے نہیں بلکہ برکت لوٹنے کے لیے چہرے پر پھیرتے ہیں، اور
من لیتے ہیں۔ اور رہا حال وضو کا، تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وصالہ ایسے لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور جب حضور علیہ السلام کلام فرماتے ہیں تیرے آگے منہ ہے تبے لچے، وہ صحابہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب کلام فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اور آگے سنو کیا ذکر کرتے ہیں کہ تعظیم کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ حضور علیہ السلام کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھے۔ اور آگے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، اس راستے کی تم پیروی کرو۔ ارے غیر بھی تھا اپنی قوم میں جا کر کے ہمارے آقا کے پیغام کو پہنچایا کرتا تھا، مگر آج مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اور مسلمانی کہلانے کا دعویٰ ہے، مگر معاملہ یہ ہوتا ہے غیروں کے پیغام کو اپنوں تک پہنچایا جاتا ہے، اس کا سہارا کبھی مساجد سے لیا جاتا ہے، کبھی منبروں کے محراب سے لیا جاتا ہے۔ ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات بھی اپنے لیے نہیں بلکہ رسول اعظم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر وہ کرو تیرے نام پر سب کو والا کروں میں۔ عاشق صادق سے پوچھو، جب وہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور جب اختتام اپنی گفتگو کا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ درود پاک علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ کریم وبارک وسلم۔ جب وہ ابتدا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور اختتام پر یہ کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن عشق کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ امام اجل حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم کیا کہتے ہیں وَعَلَمْ جان لو أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، توقیرہ ان کی توقیر، وتعظیمہ اور ان کی تعظیم وفات کے بعد بھی لازم اس طرح لازم ہے، ضروری ہے کما کان حال حیاتی، جیسا کہ ان کی زندگی میں ضروری تھی، زندگی کے اندر ضروری تھی۔ اور آگے فرمایا وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسُنَّتِهِ۔ یہاں فرمایا کہ یہ تعظیم کے اثر، یہ تعظیم کے انداز، یہ تعظیم والی محفلیں، یہ اثرات وہیں ظاہر ہوتے ہیں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی حدیث اور ان کی سنت کا بیان ہوتا ہے، اس وقت یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ سماع اسمہ اور ان کے نام پاک کو سننے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، وہ سیرت اور ان کی سیرت کو سننے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر عین ایمان بلکہ روح ایمان، بلکہ ایمان کی روح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم روح سے جدا ہو تو جسم تھوڑی دیر بھی کھڑا نہیں رہتا، یہی حال ایمان والے کا ہے کہ تعظیم ہے تب تک کہ اس کا ایمان سلامت ہے، تعظیم نہیں تو پھر ایمان بھی سلامت نہیں ہوتا۔ اور اس پرفتن دور میں جب کہ لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت
نکلتی جا رہی ہے۔ نہایت ضروری و لازم ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی سچی عقیدت و محبت اور عزت و عظمت پیدا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی ولا عطا فرمائے۔ گمان ایسا اپنی ولا میں ہمیں اپنی ولا میں حضور ڈھونڈا کریں، پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله الكرام وصحبه الكريم وسلم عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام حضرت خان علیہ الرحمۃ والرضوان آئی استاد زمان علامہ حسن رضا خان بریلوی، نبی کریم علیہ السلام ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا آگے عرض کرتے ہیں، دل جگمگا رہے ہیں، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا نیا اجالا صبح شب ولادت،
و سما سے منگتا دوڑے ہیں بھیک لینے، زمین کے ہی رہنے والے نہیں، آسمانوں کے باشندے اللہ کے مقرب فرشتے، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو خیرات پڑھنے والی ہے اسے لینے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ ارض و سما سے منگتا دوڑے ہیں بھیک لینے، کانٹے کا کون باڑا صبح شب ولادت۔ آگے ایک بڑی پیاری بات ہے، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت نہ تو مکمل دن میں ہوئی، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے تک کا جو وقت ہے جسے ہم دن کہتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت اس دن میں نہیں۔ سورج ڈوب گیا، رات شروع ہو گئی، سحری کا جب تک وقت ہوتا ہے اسے ہم رات کہتے ہیں، اور سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اسے ہم صبح کہتے ہیں۔ کہ سحری کہاں تک کر سکتا ہے بندہ؟ تو صبح صادق، سحری سے پہلے رات ہے، رات میں جو چاہے کھا سکتا ہے، لیکن صبح ہو گئی اب وہ سحری نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت نہ تو مکمل دن میں ہو رہی ہے نہ ہی مکمل رات میں ہو رہی ہے۔ استاد زمان کہتے ہیں اگر حضور کی ولادت مکمل دن میں ہوتی تو دن رات پر فخر کرتا کہ اے رات، تجھ پر مجھے یہ برتری حاصل ہے کہ اللہ کا محبوب مجھ میں جلوہ گر ہوا ہے۔ اگر حضور کی ولادت صرف رات میں ہوتی تو رات یہ فخر کرتی کہ اے دن، تجھ پر مجھے یہ برتری حاصل ہے کہ اللہ کا محبوب مجھ میں جلوہ گر ہوا ہے، تو اس نعمت سے محروم ہے۔ حکمت خداوندی دیکھیں کہ حضور کی ولادت نہ مکمل دن میں ہو رہی ہے نہ مکمل رات میں ہو رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے اور حضور عالم میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اب جب کیفیت یہ ہو گئی تو استاد زمان کہتے ہیں محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت کہ صبح ان کی جلوہ گری اسی لیے ہوئی۔ اور پھر حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کسی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب اگر ولادت کسی اور میں ہوتی دوسرا محرومی رحمت کا دعویٰ کر سکتا تھا، اس کی تشنگی کا علاج یہ تھا کہ حضور کی ولادت صبح صادق میں ہو رہی ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں آئی نئی حکومت۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، ایک نئی سلطنت کا دور شروع ہوا۔ کہتے ہیں آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ بانٹا ہے دو جہاں میں میرے آقا تم نے ضیاء کا بارہ، سارے عالم نے
روشنی اور نور تمہیں سے پائی، بانٹا ہے دو جہاں میں تم نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب بلا۔ ہم بھی منگتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں التجا ہونا ہے، اپنی ولادت کی خیرات ہم خالی دامنوں کو بھی لگاتے ہیں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد المؤمن الکرام وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب کا مقصد ایک تھا کہ انسانوں کو، جناتوں کو اللہ کی توحید کا اقرار کروا دینا۔ یاد رکھیں کائنات میں پتھر بھی ہیں، پیڑ اور پودے بھی ہیں، بے عقل والے جانور اور پھر عقل والے، شعور والے انسان اور جنات۔ اتنی انوکھی طرح کی مخلوقات، لیکن حیرت ہے کوئی پتھر کبھی اللہ کے اللہ ہونے کا انکار نہیں کرتا، کوئی درخت اللہ کے اللہ ہونے کا انکار نہیں کرتا، کوئی جانور اللہ کے اللہ ہونے کا انکار نہیں۔ درختوں کا ایک ایک پتا، ریت کا ایک ایک ذرہ، پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں اور ان کی جڑیں، پانی کا ایک ایک قطرہ، سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سب تسلیم کرتے ہیں۔ آسمانوں میں رہنے والی لا تعداد مخلوق، معصوم فرشتے سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ایک، اللہ کی توحید کا انکار کون کرتا ہے؟ تو یہ جسے عقل نہیں دی گئی وہ انکار نہیں کر رہا، جسے جان نہیں دی گئی وہ انکار نہیں کر رہا ہے۔ ایک بات ضمن اور عرض کر دوں، یہ دراصل نظریہ سائنس کا ہے کہ چیزیں بے جان ہوتی، پتھر بے جان ہے، درخت بے جان ہے، ان میں جان نہیں ہے۔ قرآن مجید کا عطا کردہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جان صرف انسان اور جانوروں ہی کو نہیں دی، بلکہ جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرے، یہ درخت، انہیں بھی اللہ نے جان دی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ ریت کا ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، اونچے اونچے پہاڑ، پانی کا ایک ایک قطرہ، یہ سب کے سب پاک رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح بیان کرنے کے لیے جان چاہیے۔ بے جان تسبیح بیان نہیں کرتا، تو مفسرین نے کہا اللہ نے انہیں بھی جان عطا فرمائی، لیکن ان کی جان وہ ہے جو انسانوں کی جانوں سے مختلف ہے۔ اب مقام ہے جس سے ہمارے اعتبار سے جان نہیں ملی، وہ اللہ کی توحید کا انکار نہیں کرتا۔ جسے عقل نہیں ملی،
وہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ جسے جان بھی دی گئی، جسے عقل بھی دی گئی اور عقل ممیز دی گئی کہ تمہاری عقل کا کام ہے حق اور باطل میں فرق کرنا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا، توحید اور شرک میں فرق کرنا۔ ایسی عقل رکھ کر بھی نعوذ باللہ بندہ اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے۔ کتنا گیا گزرا یہ انسان ہوگا جو عقل و شعور رکھ کر کے رب کی توحید کا منکر ہو جائے۔ ایسے بھٹکی ہوئی عقلیں، ایسی بھٹکی ہوئی فکریں جو رب کو رب ماننے سے انکار کر دیں، رب کو ایک ماننے سے انکار کر دیں، ایسی بھٹکی ہوئی عقلوں کو لگام دینے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ وہ انبیاء ان بھٹکی ہوئی عقلوں کو لگام دیتے ہیں اور نبی کی نبوت کے سائے میں آ کر جب عقل اپنی پرواز کو چھوڑ کر وہ نبی کے قدموں میں آتی ہے تو پھر یہ عقل بھی اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں رب یقیناً موجود ہے۔ تو انسان کی عقل سے اوپر کا درجہ نبوت کا درجہ ہوتا ہے۔ آج مستشرقین یعنی وہ یہودی اور وہ عیسائی جو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ دراصل کہنے کو یہ ہے کہ وہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اس تحقیق اور ریسرچ کے نام پہ آپ جانتے ہیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں دو طرح کی طاقتیں ہیں، ایک ہے اسباب کے ذریعے سے کام کرنے والی، دوسری ہے کہ سبب نہ ہو پھر بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اسباب کے ذریعے سے کام کرنا، بجلی ملی، بجلی مادے سے پیدا ہو، اب اس بجلی سے جلنے والا لائٹ بنا دیا، بلب بنا دیا، یہ کیا ہے؟ سبب کے ذریعے سے کسی چیز کو وجود ہے۔ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، نہیں ٹھہرا ابھی ہمارا، اسے معلوم کرنے کے لیے مادے کے ذریعے سے چند آلات کو جوڑ کر مشین بنا دی گئی، سونوگرافی کی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے یا نہیں۔ ایسے ہی انسان کو اندرونی بخار ہے یا نہیں ہے، ایک آلہ تیار کر دیا گیا، اس آلے کے ذریعے سے معلوم کر دیا گیا اسے بخار ہے یا نہیں۔ اس کے دل کی نس بند ہو گئی، چوک ہو گئی ہے، آلات کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے اسے معلوم کر لیا گیا۔ تو ایک طاقت دنیا میں وہ ہے جو اسباب کے ذریعے سے بعض چیزوں کو حاصل کرتی ہے۔ ایک اور قوت بھی ہے دنیا میں جسے اللہ نے سبب کا محتاج نہیں بنایا بلکہ اپنے عطا کردہ علم کا سلطان بنایا ہے۔ یہ زبان چیزوں کو جاننے میں اسباب کی محتاج نہیں۔ مستشرقین کر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پر، سیرت پر ریسرچ کر کے وہ دراصل بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جیسے جالینوس ایک بہت بڑا حکیم تھا، اس سے جڑی اور بوٹیوں کے بارے میں بڑی معلومات حاصل کی۔ کیوں؟ وہ تجربے کرتے رہتا تھا، پریکٹیکل کرتا رہتا تھا، اس کو اس کے ساتھ ملایا، اس کو اس کے ساتھ ملایا، اس کو اس کے ساتھ ملایا، نتیجہ برآمد ہوتا چلا گیا۔
تو کہا جیسے یہ بڑے بڑے فلسفی گزرے، بڑے بڑے حکیم اور طبیب گزرے، نعوذ باللہ ایسی ہی شخصیت پیغمبر اسلام کی، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعویٰ کس کا ہے؟ ہم پیغمبر اسلام پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہم پیغمبر اسلام پہ تحقیق کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ نبوت سے آپ کا ذہن الگ ہو جائے، آپ یہی سمجھیں جیسے یہ بڑے بڑے عقل والے تھے، جیسے یہ بڑے بڑے ماہرین تھے، ایسے ہی بڑی عقل اور بڑی مہارت رکھنے والی ایک ذات پیغمبر اسلام کی بھی، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اس سے بہت بڑا ہے۔ ان کی ذات تو وہ ہے کہ وہ نہ ہوتے تو یہ بڑی بڑی عقل والوں کا نام و نشان کر کے نہ ہوتا۔ تو وہ ذات جنہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، آج نبوت کی قوت اور نبوت کی طاقت کو ایک فلسفے کے برابر لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسلمانوں، آج جو حملے ہیں ایک دو طرف کی نہیں، بے شمار طرف۔ نبی کو اللہ تعالی معجزے کی قوت عطا فرمایا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ معجزے کی شان کتنی بلند ہوتی ہے۔ ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس دور کی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے، اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کی جو قوم تھی اس کا ہنر کیا تھا؟ اس کا ہنر یہ تھا کہ بڑی بڑی پہاڑیوں میں اتنی مہارت رکھتے تھے، جس طرح سے چاہتے پہاڑیوں کے اندر تک اپنا مکان بناتے تھے۔ آج تو ٹرین نکالنے کے لیے اگر ایک سرنگ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، بسا اوقات انڈیا فیل ہو جاتا ہے اور وہ جرمنی سے انجینئروں کو بلاتا ہے جب اس کا کام ہے۔ تو اس دور میں جو سمود قوم تھی، یہ پہاڑوں کے اندر بڑی مہارت ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا، انہیں کاٹنا، انہیں نئی نئی شکل دینا، اس میں بڑی مہارت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، رب کی توحید کی طرف بلایا۔ ان لوگوں نے کہا آپ کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا نشانی کیا چاہتے؟ مزاج دیکھیں۔ انہوں نے نشانی کیا مانگا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً رب کے نبی ہیں، ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا ہوگا، کہا یہ جو بالکل ممتاز اور بے مثال پہاڑی، اس پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا، کیونکہ مہارت انہیں پہاڑوں ہی میں، مطالبہ بھی ویسے ہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تفسیر کی کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر میں آپ نے دعا فرمائی، اس پہاڑی کے اندر ایسے حرکت پیدا ہو گئی جیسے کوئی جاندار حرکت کرتا ہے۔ پھر وہ پہاڑی پھٹی اور اس کے اندر سے ایک جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی نکل کر کے باہر آ گئی، جس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایسا معجزہ دکھائیں۔ وہ اور اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، وہ آپ پر ایمان لے آئے، باقی جو ہے وہ اپنے کفر اور سرکشی
معلوم کیا ہوا، جس طرح کا تقاضا تھا اللہ نے معجزہ ایسا عطا کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کا جو دور تھا یہ شوکدہ بازی کا دور تھا، جادوگری کا دور تھا۔ اس دور میں جادو کو بڑا عروج حاصل تھا، بڑا کمال حاصل تھا۔ فرعون جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھک گیا، اس نے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لا کر سامنے کھڑا کیا۔ مزاج کیا تھا؟ لوگوں کا یقین جادو پر تھا، شوکدہ بازی پر تھا، کرتب پر تھا، دکھاوے پر تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر کے مطابق آپ کو معجزہ کیسا عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دی، وہ سب سانپ بن گئے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ جو رسیاں لائے ہیں اس کے اوپر انہوں نے پالا چاندی کا جو وقت ہوتا ہے اس کو چڑھایا ہوتا تھا اور دھوپ تھی، اور جب اتنی ساری انہوں نے رسیاں اس میدان میں ڈالی تو ایک تو دھوپ کا اثر تھا اور اس کے اندر دھوپ کو چمک تھی، تو اس دھوپ کی جب تپش اس پر پڑی، روشنی اس پر پڑی، اس سے لوگوں کی نگاہیں پیلا ہو گئی اور اس سے انہیں ایسا لگا کہ یہ تو اتنے سارے سانپ ہیں، جن کا دراصل تھا کیا، رسیاں تھیں، اس پر انہوں نے چمکیلی پرت چڑھا کر کے لائے اور اتنی ساری ہو گئی، ایک پر ایک آ گئی، تو کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، محسوس یہ ہو رہا ہے کوئی ایک ادھر چل رہی ہے، کوئی ادھر چل رہی ہے، حالانکہ وہ سب پڑی ہوئی۔ انہوں نے اپنا یہ نظر بند کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا ان کے مزاج کے مطابق۔ فرمایا کہ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اسے اس میدان میں ڈال دیجیے۔ انہوں نے جو دکھایا وہ نظر بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اللہ نے اسے سچ مچ سانپ بنا دیا، اس نے منہ کھول کر ان سب کو نکل دیا۔ چیز کیا ہوئی؟ جیسی ان کی فکر تھی اس کے مطابق انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے میں فلسفہ یونان کا قیمتی دور تھا۔ حکیم جالینوس یہ اسی زمانے کا ہے۔ جب حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت کو سن کر لوگ حکیم جالینوس کے پاس میں آئے اور حکیم جالینوس سے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان سے ہم نشانی کون سی کریں؟ حکیم جالینوس نے کہا، چونکہ وہ خود بہت بڑا حکیم تھا، اتنا بڑا حکیم تھا اس کے فارمولے طب یونانی میں آج تک کے فالو کیے جاتے ہیں، بلکہ ایک دوا کا نام بھی جوالش جالینوس آج تک کیا ہے۔ بہت بڑا حکیم تھا، بڑا ماہر حکیم تھا، اس سے اپنے علاج پر بھی بڑا ناز تھا کہ میں فلاں چیزوں کا علاج کر لیتا ہوں۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں کن چیزوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تم ان سے نشانی یہ مانگو کہ وہ مادر ذات اندھے کو شفا دے دیں اور بس کوڑ والے کو اچھا کر دیں۔ کہ اس دور کی جو میڈیکل سائنس تھی ان کے پاس ان دو چیزوں کا علاج نہیں تھا۔ مادر ذات اندھے کو شفا دینا اس کا علاج تو آج کی سائنس، میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔
حکیم جالینوس نے یہ فرمائش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا مطالبہ ہوا۔ لوگ آئے، انہوں نے مطالبہ کیا، ایک اندھے کو لے کر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت عطا فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں اتنی عمر الاقمہ الابرص، کہ بے شک میں اللہ کی دی ہوئی قدرت سے مادرزار اندھے اور کوڑ والے کو اچھا کر دیا کرتا ہوں۔ آپ نے دست کرم پھیرا اور اسے شفا مل گئی۔ روایت میں یہاں تک کہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مشہور سب طرف خبر پھیل گئی، ایسے نبی ہیں مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں ایک وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 50,000 ایسے مریض جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ 50,000 اور ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے مریض اکٹھا ہوتے ہیں۔ نبوت کی قوت کیا ہوتی ہے اور معجزے کی شان کیا ہوتی ہے، اسے دیکھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوالی، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہیں حوالی کہا جاتا ہے۔ جیسے جو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا، ہم انہیں صحابی کہتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کا دیدار کیا انہیں حوالی کہتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے حوالی سے کہتے ہیں، مجمع دیکھتے 50,000 مریض موجود ہیں، ان سب کو شفا دینی ہے، تو آپ اپنے حوالی سے کہتے ہیں حجرے میں جاؤ، میرا وہ جبہ لے کر کے آؤ جس میں میرے پسینے کا اثر موجود ہے۔ وہ جبہ لے کر کے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں ادھر سے اپنا دست کرم پھیرتے چل رہا ہوں، تم میدان کے دوسری طرف جاؤ اور ادھر سے مریض کو میرا جبہ لگاتے ہوئے چلے آؤ۔ جس پر دست کرم رکھا اسے بھی آنکھیں مل گئیں اور جس کی آنکھوں کو جبہ لگایا اسے بھی آنکھیں مل گئیں۔ یہ ہے معجزے کی قوت اور یہ ہے نبوت کی قوت کہ یہاں کوئی مادہ ہے، کوئی دوا ہے، کوئی جڑی بوٹی ہے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے شفا دی؟ نہیں، کیا ہے؟ وہ اللہ کی عطا کردہ نبوت کی قوت۔ مزاج یہ تھا ان کا کہ میڈیکل سائنس کا بڑا شوق۔ ایک مرحلہ ہو گیا جالینوس پریشان ہوا کہ انہوں نے تو واقعتاً مادرزاد اندھوں کو بھی شفا دی، کوڑیوں کو بھی اچھا کر دیا۔ لوگ پھر آئے جالینوس کے پاس اور کہا یہ مرحلہ تو حل ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ جالینوس نے کہا اب تم ان کے پاس جاؤ اور اس سے یہ کہو کہ آپ اگر واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو مردے کو زندہ کر دیجئے، ہم مانتے ہیں۔ یہ فارمولہ بھی جالینوس کر دیا۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو آپ مردے کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کی قوت دی عطا فرمائی۔ ایک لوٹا لایا گیا، اسے آپ نے زندہ کر دیا۔ کچھ بعد میں ایک اور لایا گیا، اسے بھی زندہ کر دیا گیا۔ پھر کوئی اور لایا گیا، اسے بھی زندہ کر دیا۔ شیطان بھی ایک شبہ دماغ میں ڈالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن مردوں کو زندہ کر رہے ہیں یہ سارے وہ مردے ہیں جن کو مرے ہوئے تھوڑا ٹائم ہوا ہے، چند گھنٹے ہوئے ہوں گے
یا ایک دو دن گزرا ہوگا. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کی سانس رک جاتی ہے اور بعد میں جب اس کی سانس پھر سے رواں ہو جاتی ہے تو خود بخود بھی زندہ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ جن کو آپ نے زندہ کیا ان کی سانسیں رک گئی ہوگی. اب کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے یہ کہا حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام بن نوح کو آپ زندہ کر دیں تو ہم مانیں گے کہ آپ لوگوں کو نہیں جانتے. اب کہاں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے سام بن نوح کی قبر پہ لے کر چلو. لوگوں کا ایک ہجوم ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سام بن نوح کی قبر پر پہنچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. سام بن نوح اپنی قبر سے اٹھ کر کے باہر آئے. قبر سے اٹھ کر باہر آئے. لوگوں نے دیکھا سام بن نوح نے اب وہ باہر تو آ گئے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، نبوت کی قوت. اب نبی کی ایک اور شان دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے سام بن نوح آپ کا انتقال بڑھاپے میں تو ہوا نہیں تھا، آپ کا انتقال تو جوانی میں ہوا، تو پھر آپ ابھی جو قبر سے باہر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید کیسے ہیں؟ اب انتقال کب ہوا حضرت عیسیٰ وہ بھی جانتے ہیں اور انتقال کس حالت میں ہوا وہ بھی جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نبوت کی قوت ہے. اس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نبوت کی قوت ہے. سام بن نوح جو کہتے ہیں اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، میں عالم برزخ میں اپنے مقام پر تھا. مجھے خبر دی گئی کہ اے سام بن نوح چلو تمہیں اللہ کے نبی عیسیٰ بلا رہے ہیں. کہتے ہیں جب مجھے یہ خبر ملی میں اپنی جگہ سے چلا اور مجھے گمان یہ ہوا کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی. کہتے ہیں یہ جو مجھے گمان ہوا کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اس قیامت کے قائم ہونے کا مجھ پر ایسا اثر ہوا، اسی اثر نے میرے جسم کے بالوں کو سفید کر دیا. مسلمانوں آپ اندازہ کر سکتے ہو یہ وہ کہہ رہا ہے جو برزخ کی زندگی دیکھ چکا، جسے اب دنیا سے جا کر دنیا میں تھا تب بھی یقین تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا منظرنامہ بڑا ہولناک ہوگا. اور اب جو برزخ کی زندگی سے اٹھ کر کے آ رہے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہوگی، اس نے ان کے پورے جسم کے بال سے کیسا ہولناک منظر ہوگا. کیا ہم بھی قیامت کے خوف سے کبھی لرزتے ہیں، کبھی کانپتے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہیں؟ 50,000 برس کا دن کیسے نکلے گا؟ وہ اگر
گرفت فرمانے پر آ جائے تو بچانے کا کو مسلمانوں، یہ ہماری غفلت ہے. اس غفلت سے باہر آنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. پھر سام بن نوح کہتے ہیں اے لوگوں، حضرت عیسیٰ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، تمہاری آخرت سمجھ جائے. تو یہ اس دور کا تقاضا تھا کہ ایک حکیم کا تقاضا تھا کہ نبی جو ہو اس کی قوت اتنی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. اب آئیں نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک. نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے، جلوگر ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کے دور کے تقاضے کیا تھے، اس دور میں کس طرح کی چیزیں تھیں. حضور کی ولادت اور بعثت عرب میں تھی. عربوں کو ناز تھا اس پر، اپنی زبان اور اپنے علم پر انہیں بڑا ناز تھا. عرب نے باقی ساری دنیا کو عجم کہا. یہ کیا ہے؟ عجمی ہیں، گونگے ہیں، انہیں بولنے تک کا ڈھنگ ہے. انہیں ناز اس پر تھا، اپنے علم پر ناز ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں، بڑی معلومات رکھتے ہیں. لیکن بڑا علم کیسا، بڑی معلومات کیسی؟ ایک نے اپنے استاد سے سیکھا، اس نے اپنے استاد سے سیکھا، اس نے اپنے استاد سے سیکھا. کوئی نہ کوئی سکھانے والا موجود ہے. سکھانے والے سے سیکھ کر وہ علمیت کا دعویٰ کر رہا ہے، میں بہت بڑا علم والا ہوں، میں بہت بڑا علم والا ہوں. اس دور کا جو چیلنج تھا، جو تقاضا تھا، وہ کیا تھا؟ علم کا تقاضا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی معجزانہ شان دیکھیں. اللہ نے اپنے نبی کو عالم ہی نہیں، ما کان وما یکون کا عالم بنایا، اور وہ بھی بغیر کسی استاد کے، وہ بھی بغیر کسی استاد سے. ما کان وما یکون کا عالم بنایا. حضور ما کان وما یکون کے عالم بن کر گیا ہے. اب میں یہاں رک کر کے ایک بات ذکر کروں. حضور کے زمانے میں جو بڑا چیلنج تھا وہ علم کا چیلنج تھا. تمہاری جانکاری کتنی ہے، تمہاری معلومات کتنی ہے. آج کے دور کا بھی جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ علم کا چیلنج ہے. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزۂ علم عطا فرمایا. آج وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراضات کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ مان اللہ رب العالمین. اگر تمہارے سامنے ایک سائنٹسٹ کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے ہم نے تو مشینوں کے ذریعے سے زمین کے خزانوں کی بھی معلومات اکٹھا کر دی، تمہارا نبی کیسا ہے کہ اسے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ دوسرا سائنٹسٹ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم نے رصد گاہوں کے ذریعے سے چاند و سورج اور ستاروں کی چالوں تک کو قید کر لیا ہے، تمہارا نبی کیسا ہے کہ اسے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ ایک تیسرا اٹھ کر کے سائنٹسٹ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم نے تو مشینوں کے ذریعے سے یہ تک پتہ لگا لیا کہ رحم مادر میں حمل ٹھہرا بھی ہے یا نہیں ٹھہرا، اور ٹھہرا ہے تو وہ کس حالت میں ہے، بچے کی پیدائش صحیح سلامت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. تمہارا نبی کیسا ہے
جسے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ ذرا بتائیں نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے کیا وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ لیکن اہل سنت جو علم کو نبی کا معجزہ مانتے ہیں وہ جواب دیں گے کہ تم کیا بات کرتے ہو، ہمارا نبی تو وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھوا تم پہ کرو کہ ہمارا نبی تو وہ ہے جنہوں نے خدا کا بھی دیدار کر لیا، ان کی وسعت علم کا عالم یہ ہے بیٹھتے فرش پر ہیں قبر عرش کی دیا کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہو تم؟ ہمارے نبی وہ ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں۔ علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حیات ظاہری ہی میں نہیں، حیات ظاہری ہی میں نہیں، وصال رفیع سفر رفیع اعلیٰ کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی جلوہ گر تو مدینہ المنورہ میں قبر اطہر میں ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں حضور کے امتی اور غلام پھیلے ہوئے ہیں آج بھی ان کی وسعت علم کا یہ عالم ہے، ان کی وسعت علم کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک امتی پر ہی نگاہ نہیں ہوتی بلکہ امتی کے دل میں کب کون سا خیال، کون سا وسوسہ آ رہا ہے اس وسوسے پر بھی نگاہ مصطفیٰ ہوا کرتی ہے۔ ہم تو اس علم والے نبی کو مانتے ہیں۔ پھر دیکھیں عربوں کو ناز تھا کس پر؟ ایک تو اپنے علم پر ناز تھا، اپنی زبان پر ناز تھا۔ ہم جیسا بولنے والا کوئی نہیں، ہم جیسا گفتگو کرنے والا کوئی نہیں، ہم سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے قاہر الکلام، خطیب، مقرر اور شاعر ہمارے برابر کا کون ہے؟ قرآن مجید نے ان کے مزاج کے مطابق انہیں حضور کو جو معجزہ عطا فرمایا علم کا اور قرآن پاک کا، ان کا مزاج علم کا تھا، زبان کا تھا۔ قرآن مجید نے انہیں دعویٰ کیا، انہیں چیلنج کیا کہ تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے، اپنی علم پر ناز ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تمہیں بڑا ناز ہے تو جو اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا، بات پورے قرآن کی نہیں ہوتی، اس کی ایک سورت کی جیسی تم سورت کو بنا کے لا کر دکھا دو۔ عرب کے بڑے بڑے قادر الکلام، بڑے بڑے ماہرین وہ جمع ہوئے، انہوں نے مل بیٹھ کر کوششیں کی، لیکن قرآن مجید کی ایک سورت تو کیا ایک آیت کے جیسی آیت بھی نہ لا سکے۔ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں لا سکتے؟ صاحب تفسیر قازم امام علامہ علاء الدین علیہ الرحمہ اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اور صاحب تفسیر مدارک التنزیل امام نصفی علیہ الرحمہ، انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں جانتے ہو کیوں نہیں لا سکے ہو قرآن کی آیت کے جیسی ایک آیت بھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، قرآن کی ایک آیت کے جیسی آیت لانے کے لیے تمہیں پہلے اس آسمان کے نیچے اللہ کے محبوب جیسا دوسرا محبوب لانا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب جیسا
دوسرا محبوب لانا پڑے گا، اور جب دوسرا محبوب آئے گا تب ان پر نازل ہوگی آیت تو لا سکتے ہو، اور جب ان جیسا کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیت بھی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ شان کس کی ہے؟ یہ نبوت کی شان ہے، یہ معجزے کی شان ہے۔ لیکن آج ہمارے دماغوں سے محو کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے کسے؟ نبوت کے مقام کو، معجزے کی شان کو۔ انسان عقل کے ذریعے وہی کر سکتا ہے جس کا اثر اسے سبب اور مادے میں نظر آئے گا، لیکن جس کا اثر سبب اور مادے میں نہ ہو سکے اس میں انسان کی عقل کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ انبیاء کو جو قوت عطا فرماتا ہے وہ اسباب کے بھی اوپر کی ہوا۔ نبوت بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی بے مثال چیز ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک تقاضا تھا اس دور کا کہ علمیت کا، زبان دانی کا۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو قرآن مجید نازل ہوا، اس قرآن مجید کی شان کتنی نرالی ہے، کتنی انوکھی ہے۔ مکے کے بڑے بڑے کافر، ابو جہل، ابو لہب جیسے۔ ابو جہل یہ ان پڑھ نہیں تھا، اس کا یہ نام تو حضور نے رکھا ابو جہل کہ یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ حضور کے یہ نام رکھنے سے پہلے اس کا نام ابو الحکم تھا کہ یہ عقل مندوں کا باپ ہے۔ تو عربوں میں اس کا نام تھا کہ یہ عقل مندوں کا باپ ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لایا، حضور نے فرمایا ابو جہل یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ساری عقل جب تک نبی کی نبوت والے قدموں پہ نثار نہ ہو جائے وہ جہالت ہی رہتی ہے، اور جب وہ نبی کے قدموں پہ نثار ہو جائے، نبی کے قدموں پہ نثار ہو جائے، وہ عقل معمولی بھی ہو تو اسے معرفت کا زیور عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو منع کرتا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں سننا مت، ان کی زبان میں جادو کا اثر ہے، وہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، لوگوں کو منع کرتا۔ لیکن تاریخ سیر کی کتابیں کہتی ہیں نبی کریم علیہ السلام تاریخی کے وقت جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے خود اس خبیث کا حال یہ ہوتا، لوگوں سے چھپتے چھپاتے نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے پاس آتا اور کان لگا کر کے سنا کرتا تھا کہ حضور کیا بات ہے۔ تو اثر اتنا کہ جب بھی پڑھا جائے دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید جسے حضور کو اللہ نے معجزانہ طور پہ عطا فرمایا، آپ اس کی شان دیکھیں۔ کسی کے یہاں شادی کا موقع ہو تو گیت کوئی اور گایا جاتا ہے جس میں خوشی کا ذکر ہوتا ہے، انتقال ہو جائے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، وہاں خوشی والے گیت نہیں پڑھے جاتے، اور اگر کوئی خوشی والا گیت پڑھنے لگے ساری دنیا اسے پاگل کہنے لگی کہ ماتم کے گھر میں خوشی کی شادیاں بجا رہا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے اس کے سرہانے کوئی گیت نہیں گایا جاتا، کوئی نغمہ نہیں پڑھا جاتا، کوئی خوشحال ہو تب تو آپ
گا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی شان دیکھیں، شادی کا گھر ہو تو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، انتقال ہو جائے تو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، شفا مل جائے تو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، بندہ بیمار ہو جائے تو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، زندہ ہو تو قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا سے چلا جائے تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی شان یہ ہے، کوئی بھی ماحول ہو، کوئی بھی ماحول ہو، قرآن مجید وہ اپنا ایک معجزانہ اثر رکھتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے چین دلوں کو، مرغ بسمل کو قرآن کی تلاوت سے چین آ جایا کرتا ہے، سکون مل جایا کرتا ہے۔ باقی کسی کلام کی یہ شان نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، کیوں؟ وہ سب انسانوں کے کلام ہیں، قرآن خالق کا کلام ہے، رب الارباب کا کلام ہے، جس کی نظیر اور مثال نہیں لائی جا سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک کے جو تقاضے تھے، جو چیلنجز تھے، جو چیزیں حضور کو بطور معجزہ ملنی چاہیے، وہ تقاضے کوئی ایک نہیں تھے، وہ تقاضے انیک تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں تو معاملہ یہ ہے، ایک نبی جلوگر ہوئے، جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں موجود رہے، پھر چلے گئے، ان کے جانے کے بعد دوسرے نبی آ گئے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خاتم النبیین بن کر جلوگر ہوئے ہیں، تو حضور کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آئے، اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو جب نبی نہیں آئے گا تو تقاضے اور چیلنجز تو بے شمار ہوں گے، کئی سارے معاملات پیش آئیں گے۔ جب کئی سارے معاملات پیش آئیں گے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اس پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، پچھلے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، اس کا تعلق کسی ایک شے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معجزہ عطا فرمایا عصا، لاٹھی، وہی لاٹھی سانپ بن گئی، جادوگروں کی رسیوں کو نکل گیا، اسی لاٹھی کو آپ نے پتھر پر مارا، 12 چشمے پھوٹ نکلے، اسی لاٹھی سے دریائے نیل میں راستہ بن گیا۔ تو آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا، اس کا تعلق کسی ایک شے سے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ چیلنجز کم تھے، تقاضے کم تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دور وہ ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی چیلنجز بھی بہت ہیں، تقاضے بھی بہت ہیں، آنے والے دور میں بھی بہت سارے تقاضے رہیں گے، بہت سارے چیلنجز رہیں گے۔ اس لیے اب علامہ اسماعیل حقی کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں باقی انبیاء کو جو معجزے عطا کیے گئے، اس کا تعلق کسی ایک چیز سے رہا، لیکن اللہ نے محبوب کو جب مبعوث فرمایا، ان کے سراپا وجود کو معجزہ بنا کر وجود فرمایا، سراپا وجود کو معجزہ بنا دیا۔ نگاہیں دیکھو، اس میں معجزانہ شان نظر آتی ہے، جو خود کہتے ہیں میں تمہیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ نگاہیں وہ ہیں بیٹھتے عرش پر ہیں اور پتلی لوح محفوظ سے لگی ہوتی ہیں، اسے ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ انگلیاں وہ ہیں جس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جا رہا ہے، لعاب دہن وہ ہے جس سے کھاری کنویں میں مٹھاس پیدا ہو جا رہی ہے۔ تو حضور وہ ہیں جنہیں اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور بات دیکھیں، جس زمانے میں بھی نبی ہوئے، ان کے دور میں جتنے بھی ولی ہوتے ہیں،
ولی کو کرامت دی جاتی ہے، تو ولی کی کرامت یہ اس دور کے نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ ولی کی کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی، تو ان کی کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا فیض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اور آپ کے بعد کے ولی، ان کی کرامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے اولیاء، ان کی کرامتیں حضور کے معجزات کا فیض ہے۔ اب جب ان کی کرامتیں حضور کے معجزات کا فیض ہیں، اسی لیے اور حضور کی کیونکہ سراپا ذات معجزہ ہے، تمام انبیاء کو جتنے معجزے دیے گئے وہ سارے معجزے اللہ نے اپنے آخری محبوب میں جمع فرما دیے۔ اسی لیے اس امت کے اولیاء کی کرامتوں میں نبی کریم علیہ السلام کے جدا جدا معجزات کے رنگ نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم کو دیکھیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مردے کو زندہ کرنا۔ غوث اعظم بھی مردے کو زندہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایسے ہی آگے بڑھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے زندہ اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ یہ سارے معجزے حضور کی ذات میں جمع کر دیے گئے، اور پھر حضور کے معجزات کا فیض امت کے اولیاء کو ملا۔ اب اس پر دیکھیں آپ، ملتان کے مشہور زمانہ بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، درود پاک پڑھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پیدا کر دیا، کہاں سے؟ پتھر سے۔ حالانکہ اونٹنی کی پیدائش ہونی کیسے چاہیے؟ نر اور مادہ اونٹ ملتے ان کے ملاپ سے پیدائش ہوتی، لیکن نہیں، ان کا معجزہ تھا کہ انہوں نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا۔ اب اس کا فیض، چونکہ یہ معجزہ بھی حضور کی ذات میں جمع کر دیا گیا، تو اب حضور کی امت کی اولیاء میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ تو ملتان کے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس آپ کی سیرت میں ہے 7 عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم لاولد ہیں، ہمیں ابھی تک بچہ نہیں ہوا، شادی کو اتنا وقت ہو چکا ہے، ہمیں بچہ چاہیے۔ پان تناول فرماتے تھے آپ نے پان منہ میں دیا، آپ نے تھوڑا سا چبایا، نکال کر دے دیا۔ پہلی عورت کو دیا، اس نے کھا لیا، آپ نے فرمایا جا تجھے بچہ ہو جائے گا۔ دوسری کو دیا، تیسری کو دیا، 7 کو دیا، 6 عورتوں نے کھا لیا، 7ویں عورت نے نہیں کھایا۔ اسے کچھ عجیب سا لگا، اس نے کھایا نہیں، اس نے اس پان کو لیا اور اپنے گھر کے پاس لے جا کر ایک پتھر کے پیچھے اس نے اس پان کو ڈال دیا۔ یہ ساری عورتیں اپنے گھروں پر گئیں، ان کے شوہروں کے پاس گئیں، اللہ نے کرم فرمایا، حمل ٹھہرا، 9 مہینے کے بعد 6 عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہو گئے۔ وہ سب اپنے بچوں کو لے کر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اب وہ جو 7ویں عورت تھی جس نے اس پان کو نہیں کھایا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ میں آئی۔ اس نے عرض کیا حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، ان 7 نے آپ کا دیا ہوا پان کھا لیا، اللہ نے انہیں اولاد دے دی، میں نے نہیں کھایا، مجھے اولاد نہیں ملی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا، جہاں تو نے اس پان کو ڈالا تھا وہاں جا کر دیکھ، تیرا بچہ وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے جا کر دیکھا تو واقعتاً وہاں پر ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا،
اس معجزے کا فیض امت کے اولیاء کی کرامتوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی دیکھیں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام معجزہ عطا فرمایا پہیے ارض کا کہ زمین کی وسعت آپ کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے۔ جو سفر اوروں کے لیے 1 مہینے کا ہوتا تھا، آپ اپنی سواری پر بیٹھتے، صبح بیٹھتے، شام ہونے سے پہلے 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ نے یہ معجزہ اس سے کہیں اعلیٰ شان میں اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کیسے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمان بلکہ عرش کے بھی پار گئے اور تھوڑے سے حصے میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیء ارض کا معجزہ عطا فرمایا، اس سے نرالی شان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب اس کا اثر بھی امت کے اولیاء کی کرامتوں میں ظاہر ہوگا۔ اب اسے بھی دیکھیں آپ، برہان پور کے پاس اگر ہم بھساول روڈ کی طرف جائیں تو پہلا جو گاؤں پڑتا ہے کیا ہے وہ بہادر پور میں آستانہ ہے جن کا شاہ محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے ولی ہیں۔ ان کی کرامت دیکھیں، ایک مقام پر تھے گجرات کے، غیر مسلموں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا تم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کاشی جا رہے ہیں، بنارس تیرتھ اسنان کے لیے۔ سفر بڑا لمبا تھا، کیسے جاؤ گے؟ تو ایسے پیدل جائیں گے قافلے کی طرف۔ شاہ محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم تھوڑی سی دیر میں کاشی پہنچ جاؤ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا اتنا لمبا سفر اور اتنی مشقتوں بھرا سفر وہ بچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل تم فلاں وقت آ جانا۔ وہ سب آئے، آپ نے انہیں فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی انہوں نے، کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی اپنے آپ کو وہ کاشی کے مین گیٹ پر موجود پا رہے تھے۔ کاشی پہنچ گیا، وہ انہیں بڑا تعجب ہوا، کاشی ہم تو آ گئے۔ اب ان کی جو بھی رسومات تھے، مراسم تھے جو انہیں کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ حضرت نے ایک ٹائم دے دیا تھا کہ کب تک تمہیں وہاں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی مدت تک رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد جب تمہیں آنا ہوگا سب اکٹھا ہو کر اسی دروازے پر آ جانا۔ جتنے دن انہیں رہنا تھا وہ وہاں رہے، پھر اکٹھا ہو کر اس دروازے پر پہنچے۔ پھر آواز آئی آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، پھر فرمایا آنکھیں کھولو۔ اب جیسی آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم تو شاہ محمد اللہ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کا پورا آمد و رفت کا سفر ہو گیا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، انہیں ایسا لگا جیسے ہم نے خواب دیکھا، یہ حقیقت نہیں ہے، ہم نے خواب دیکھا۔ انہوں نے کاشی کے اپنے رشتہ داروں کو خطوط لکھے اور خطوط لکھ کر کے ان سے حال چال اور معاملات پوچھے۔ ان کے رشتہ داروں نے جواب دیا کہ ہاں بھائی آپ لوگ آئے تھے، آپ اتنے دن رہے، آپ نے ہمارے ساتھ فلاں چیز کھائی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ جب ان کے خطوط آئے انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں شاہ محمد اللہ کی کرامت سے واقعتاً یہ جو 7-8 دن کا سفر تھا 2 لمحے میں ہمارا طے ہو گیا تھا۔ اب وہ سب کے سب حاضر خدمت ہوئے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور جس رب نے
ایسی قوت عطا فرمائی، اس رب کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اب تو آپ کلمہ پڑھا کر اپنے رب کا ہمیں بندہ بنا لیجیے۔ وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ معلوم کیا ہوا کہ طی ارض زمین کو سمیٹ دینا معجزہ کس کا تھا؟ نبی کا تھا۔ نبی کے معجزے کا فیض اللہ نے کسے عطا فرمایا؟ ولی کو بطور کرامت عطا فرمایا۔ اب آخری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا علم کو، ریسرچ کو اور تحقیق کو بنیاد بنا کر جہاں وہ زمینوں کی گہرائی کو ناپ رہی ہے، آسمان کی بلندی کو ناپ رہی ہے، زمین کے خزانوں کو دریافت کر رہی ہے، آسمان اور پانی کی طرح طرح کی جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں انہیں تلاش کر رہی ہے، ان تک پہنچ رہی ہے اور ان پر اپنے علم کا دعویٰ کر رہی ہے، اسے فلسفے کا نام دے رہی ہے کہ یہ فلسفہ ہے۔ یہی مستشرقین نبوت کو بھی، معجزے کو بھی اور نبی کے معجزے کا فیض یعنی ولی کی کرامت کو وہ بھی ایک فلسفے کے طور پر بتانا چاہتے ہیں، اور فلسفے کے طور پہ پیش کر کے وہ ہمارے دماغوں سے نبوت کی جو شان ہے، ولایت کا جو مقام ہے، اسے کم کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، عقل ولایت اور نبوت کے نیچے تک چلاؤ، جہاں معاملہ ولایت کا آ جائے، نبوت کا آ جائے، عقل کے گھوڑے کو نبی اور ولی کے قدموں میں ڈال کر قربان کریں۔ جب ہم اپنی عقل کے گھوڑے کو نبی کی قدموں میں قربان کریں گے، ولی کے قدموں میں قربان کریں گے، تو پھر ایمان کا جو نور ہے، جو دل میں روشن ہے، یہ روشنی دنیا سے لے کر قبر تک ساتھ میں جائے گی۔ اور اگر ہم نے نبی کی نبوت میں، ولی کی ولایت میں عقل کو لگایا تو یہ عقل جو جہاں صحیح طور پہ فیصلہ بھی کرتی ہے، وہیں یہ عقل بڑی عیار بھی ہے، بڑی مقدار بھی ہے، 100 بھیس بدل کر سامنے آئے۔ آج بڑے بڑے لوگوں چوری کرنا کون سکھاتی ہے؟ مگر وہ جو ہاتھ مار کر چھین کر چوری نہیں کرتا، بلکہ الگ الگ بہانوں سے چوری کرے گا، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے۔ یہ عیاری کس نے سکھائی اسے؟ یہ عیاری دراصل کسی عقل نے ہی سکھائی۔ تو عقل سلیم کب ہوتی ہے؟ جب وہ نبی کے قدموں میں آ کے گر جایا کرتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ جانتے ہیں کون تھے یہ؟ وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پرانی آسمانی کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی کا امتی انہی لوگوں کو بنائے گا جنہیں اللہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے زیادہ عقل عطا فرمائے گا۔ تو اب صحابی کون ہیں؟ وہ جنہیں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ نے عقل عطا فرمایا۔ جالینوس کی عقل ایک طرف ہے، سقراط و بقراط کی عقل ایک طرف ہے، لیکن بلال حبشی کی عقل کا جواب نہیں ہے، سلمان فارسی کی عقل کا جواب نہیں ہے، صہیب رومی کی عقل کا جواب نہیں ہے۔ ان تمام کی عقلیں ایک طرف ہیں، ان تمام کی عقلیں ایک طرف ہیں۔ اب دیکھیں وقت زیادہ ہو رہا ہے اور بات پر کبھی بات یاد آ جاتی ہے۔
ایک فن ہے جو کہ آج اسکول اور کالجز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، منطق جسے لاجک بھی کہتے ہیں، درس نظامی عالم کورس میں بھی پڑھایا جاتا ہے منطق۔ اس کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ملا حسن۔ دراصل اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں ان کا نام تھا ملا حسن، وہی نام ان کی کتاب کا بھی پڑا ہے۔ ان کا بھی نام ملا حسن، ان کی کتاب کا بھی نام ملا حسن۔ لکھنؤ فرنگی محل کے رہنے والے تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک بات لکھی، وہ لکھتے ہیں عقل کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جو سب میں نچلا درجہ ہوتا ہے وہ درجہ عوام کو ملتا ہے، اور نچلے درجے سے اوپر جو درجہ ہے، ملا حسن کہتے ہیں کہ عقل کا وہ درجہ بڑے بڑے فلسفیوں یعنی سائنٹسٹوں اور منطقیوں کو ملتا ہے۔ جالینوس کو ملے گا، افلاطون کو ملے گا، بقراط و سقراط کو ملے گا، آئنسٹائن کو ملے گا، ابن حیثم کو ملے گا، ابو علی سینا کو ملے گا، فارابی کو ملے گا۔ کون سا؟ درمیانی درجہ۔ اب ملا حسن کہتے ہیں کہ ان سائنٹسٹوں اور فلسفیوں کی جو باتیں ہیں وہ جو عقل ادنا والے ہیں، نیچے والے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ملا حسن کہتے ہیں اور اس کے اوپر عقل ادنا کے اوپر عقل اوسط درمیانی، اور عقل اوسط کے اوپر عقل اعلیٰ کا درجہ ہوتا ہے۔ عقل اعلیٰ کا درجہ کسے ملتا ہے؟ ملا حسن کہتے ہیں عقل اعلیٰ کا یہ درجہ اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے کہ ان اولیاء کی باتیں ان بڑے بڑے فلسفیوں اور سائنٹسٹوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اب ترتیب دیکھیے کہ فلسفیوں اور سائنٹسٹوں کے اوپر کی جو عقل ہے وہ کسے ملی؟ اولیاء سے کو ملی ہے۔ اولیاء کے اوپر صحابی کا مقام ہوا کرتا ہے، تو اب اولیاء سے اوپر کا جو مقام ہے وہ صحابی کا ہے۔ ان سے بڑی عقل صحابی کو مل رہی ہے۔ تو جب بڑے سے بڑا فلسفی اپنی عقل کو کام میں لا کر کسی ولی کی عقل تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ صحابی کی عقل تک کیسے پہنچے گا؟ اب بڑا نادان ہوگا وہ شخص جس کی عقل تو چھوٹی سی ہے، عقل تو چھوٹی سی ہے، ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کی عقل نہیں، لیکن منہ کھول کر کے وہ صحابہ کے درمیان ہونے والے معاملات میں اپنی زبان چلائے، اور کبھی حضرت مولا علی پر زبان دراز کرے تو کبھی امیر معاویہ پر وہ بھونکے۔ وہ یہ کون بھونک رہا ہے؟ وہ جس کی عقل ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے ریت کے ذروں کو اکٹھا کرو، اس ذرے کا اگر 1000واں درجہ بھی نکالا جائے تو جو صحابہ پر بھونکے، جو انبیاء پر بھونکے، اس کی عقل اس ریت کے 1000ویں درجے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں، اگر اپنی عقل کو سلامت رکھنا ہے، عقل کو محفوظ رکھنا ہے، تو نبوت، صحابیت، ولایت، اس کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے کو توڑ دینا ہوگا، اور وہاں جو کہہ دیا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، جو کہہ دیا تو مان لیا کہ وہ مقام عقل کا گھوڑا دوڑانے کا نہیں ہوتا، وہ تو سرے تسلیم خم کرنے کا ہوتا ہے۔ آج جتنی گمراہ فرقے پیدا ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے انہوں نے نبوت، صحابیت،
اور ولایت کے معاملے میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، اور جنہوں نے اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، اپنی عقل کو ان کے قدموں میں توڑ دیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے مشتہ کیا عطا فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا زمانہ جنہوں نے مجھے دیکھا صحابہ کا زمانہ، پھر ان کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کو پایا، پھر ان کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کو پانے والے تابعین کو پا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقلوں کو ان مقام نبوت و ولایت اور صحابیت کے آگے خم کر دیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں اپنی عقلوں کو اس معاملے میں کبھی دخل نہ دینا، جو کہہ دیا، بندے کا کام یہ ہے سر جھکا دے، جیسے صدیق اکبر نے کہا تھا۔ صدیق اکبر نے کافر میں آ کر کہا تھا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا، آسمانوں تک کے گیا اور واپس آیا، کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے یہاں اپنی عقل نہیں دوڑائی، بلکہ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا اس سے بڑی بات بھی کہیں، ابو بکر کہے گا آمنا صدقنا، میں ایمان لایا یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو مقام نبوت وہ ہے جہاں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا، مقام صحابیت وہ ہے جہاں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا، مقام ولایت وہ ہے جہاں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا۔ ایمان کی خیر اسی میں ہے کہ ہم عقل کے گھوڑے کو اس سے پیچھے ان کا مقتدی بنا کر رکھیں، اور امامت کا منصب انہیں کے لیے رکھیں۔ جب تک عقل مقتدی رہے گی تب تک ایمان محفوظ رہے گا، لیکن عقل جہاں امام بننا چاہے گی تو پھر ایمان کا جو چراغ ہے وہ گل ہو سکتا ہے، وہ بجھ سکتا ہے۔ پیغام میلاد یہی ہے، ولایت کو، صحابیت کو، نبوت کو ماننے کے طور پر مانو، عقل کے طور پر نہ مانو، تاکہ دنیا بھی محفوظ رہے، آخرت بھی محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سچی عقیدت، عظمت، محبت ہمیں عطا فرمائے، اور آپ پر جانثاری کا جذبہ کامل عطا فرمائے، جذبہ صادقہ عطا فرمائے، جذبہ خالصہ عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی اگر غلطی ہو مولا اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔